جو تم کاٹ رہے ہو درخت یا چھوڑ رہے ہو سب میں مولا کا حکم ہے۔ وہ ڈر گئے، انہوں نے کہا ہم نہیں لڑتے۔ بغیر لڑائی کے ان کا علاقہ مسلمانوں کے پاس آ گیا۔ تو یہ پہلا موقع تھا کہ بغیر لڑائی کے مال آئے۔ کافروں سے جو مال آتا ہے مسلمانوں کے پاس وہ دو قسم کے، کافروں سے جنگ ہو، ان کی کمر ٹوٹے، وہ شکست کھائیں، ان کا مال جو قبضے میں آئے اس کو مال غنیمت کہتے ہیں، اور اس کا بیان سورۃ انفال میں ہے کہ 5واں حصہ نکالو، اللہ رسول بیت اللہ کی 4 حصے تقسیم کرو لڑنے والوں میں، اور جو بغیر لڑائی کے آئے مال اس کو مال فے کہتے ہیں۔ اور جب مسلمان زندہ تھا سمندروں میں جا مسلمانوں سے پوچھ کر گزرتے تھے، ہارون رشید رحمت اللہ علیہ بغداد میں نکل کے چلنے والے بادلوں کو کہتا تھا کہ اگر یہاں نہیں برسے دنیا کے جس کونے میں جا کے برسو برسو، جو وہاں پیداوار ہوگی ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس آئے گی بیت المال میں، یا وہاں مسلمان ہوں گے عشر بھیجیں گے یا غیر مسلم ہوں گے ٹیکس، یا اللہ وہ غیرت کا مقام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ایت اتری مال فے کے بعد۔ تو جو بغیر لڑائی کے مال آئے وہ مال فے ہے۔ ایسا وقت بھی آیا کہ مسلمانوں کا دبدبہ روب دیکھے لوگوں نے اپنے قلعوں اور اپنے علاقوں کی چابیاں پیش کر، تو یہ مال، اس کو مال فے کہتے ہیں، یہ تقسیم نہیں ہوتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، گھر والوں کے، رشتہ داروں کے بعد یہ جو مستحق مسلمانوں میں غریب ہیں، بیوہ، مسکین، یتیم، فقیر ہیں، ہتھیار ہیں، مسلمان حکومت کے کام مال فے تقسیم نہیں ہوتا۔ اب یہ پہلا مال تھا، صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ یہ تقسیم نہیں ہوتا، نہیں پتا تھا ان کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیا مستحق، اس کو چھوڑ دیا مستحق، اس کو دیا اس کو چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام جن کو مال نہیں مل رہا تھا وہ پریشان ہو گئے، مال نہیں مسئلہ تھا، وہ یہ پریشان ہو گئے کہ رسول اللہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے۔ تو اللہ نے اس وقت یہ آیت اتاری تھی وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا فَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ جو رسول دے رہا ہے اس کو لے لو، اس سے روک رہا ہے اس سے رک جاؤ، اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سخت عذاب والا۔ ایت اتری تو مال فے میں، لیکن اب اس کا حکم عام ہے، کیونکہ علماء جانتے ہیں العبرۃ بعموم اللفظ لا بخصوص سبب۔ اعتبار لفظوں کا ہوتا ہے، عام جو ہے سبب کا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے ایت کسی سبب کی وجہ سے آتی ہے، پہلے وہ سبب وہ واقعہ اس ایت میں ہوتا ہے، پھر اس کا حکم عام ہوتا ہے۔ اگر ایتوں کو خاص کر دو ان اسباب کے ساتھ جن کی وجہ سے ایتیں نازل ہوئی تو باقی امت کو تو چھوٹی، تو اصل تو مفہوم مال فے ہے، لیکن اب اس کا حکم عام ہے۔ اور یہ جو میں کہہ رہا ہوں حکم عام ہے، صحابہ کرام بھی اس کا حکم عام سمجھتے تھے۔ ایک عورت آئی ام یعقوب عبداللہ بن مسعود کے پاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آ کے کہتی ہے کہ اے عبداللہ تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر جو مصنوعی بناوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا اکھڑواتی ہیں، دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی ہیں یا بھرواتی ہیں، تو لعنت کرتا ہے ایسی عورتوں پر۔ رسول اللہ نے لعنت کی ہے ایسی عورتوں پر۔ اس نے کہا میں کیوں نہ لعنت کروں جن پر اللہ نے اپنی کتاب میں لعنت کی ہے۔ اس نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے اس میں لعنت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا میں نے پڑھا ہے قرآن۔ اس وقت کی عورتیں بھی قرآن جانتی تھیں، آج مسلمان ہزاروں کی تعداد میں ناظر قرآن نہیں آتے۔ ہندو اپنی کتاب جانتا ہے، سکھ جانتا ہے، یہودی جانتا ہے، عیسائی جانتا ہے۔ افسوس ہے ان مسلمانوں پر، 6 ڈگریاں دین میں بدھو۔ آپ مجھے بتائیں کیسے اصلاح ہوگی، تیری اولاد کیسے صحیح ہوگی، نفسیاتی الجھنیں گھر سے کیسے ختم ہوگی، لڑائیاں جھگڑے کیسے ختم ہوں گے، میاں بیوی میں پیار محبت کہاں سے آئے گا مجھے بتا، تیرے محلے کی اصلاح کیسے ہوگی مجھے بتا، ملک کی اصلاح کیسے ہوگی۔ جس کتاب نے اصلاح کر دی وہ تو تجھے ناظرے نہیں آتی۔ اور اللہ کہتا ہے حتی تعلم ما تقولون، تم نماز پڑھو تمہیں پتا ہو کہ میں کیا کہ گنگی بہری نماز ہے، پتہ ہی نہیں عمریں گزر رہی میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ اتنی غفلت سستی
کسی قوم میں نہیں ہوگی جتنی کہ مسلمانوں میں. افلا یتدبرون القرآن ما لا قلوب اقفالها. اللہ کہتا ہے میں خالق مالک ہوں، رازق ہوں، خوراک غذا دیتا ہوں، اور میں نے انہیں ان کے باب دادے پردادے کو بنایا دیکھنے کے لیے، آنکھیں سننے کے لیے، کان ہاتھ پاؤں، اور زمین آسمان چاند سورج ستارے ندیاں نالے پہاڑ سمندر دریا راتی کھیتیاں پکے ہوئے باغات گھر بار بیوی بچے، اتنا کچھ میں نے دیا. میں خالق مالک رازق ہوں. اتنے لاپرواہ میرے بندے، میں نے چٹھی بھیجی اس کو پڑھنے ہی گوارا نہیں. اپنے باپ کے خط کے ساتھ یہ تو سلوک کر، استاد کے خط کے ساتھ یہ سلوک کر کہ تو نے اللہ کی کتاب، تجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ وہ کتاب انقلاب ہے. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویذر بآخرین. اس قرآن کی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ دنیا کے اندر یہ ساری کامرانیاں کامیابیاں دیتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے ذلت رسوائی آتی ہے. جیسے 55 اسلامی ملک ہے دنیا کے اندر، 60% ربڑ کے مالک، تیل کے کنووں کے مالک، سونے چاندی کے ڈھیروں کے مالک، ایٹم بم کے مالک، بہترین فوجیں ان کے پاس، بہترین جو ہے پٹے ان کے پاس. ساری دنیا میں ذلیل رسوا یہ مار پڑ رہی ہے ان کو، ساری دنیا کٹھی ہو گئی ہے، مارو ان کو. مسلمان ہیں اور ہم مار کھا رہے ہیں کہ ہم مسلمان نہیں. یہی کتاب تھی، عرب کے بدووں نے اس کو لیا، بیڑوں بکریوں کے چرواہے تھے انہوں نے لیا، روم لے گئے، ایران لے گئے، شام لے گئے، عراق لے گئے، یمن لے گئے، مصر لے گئے. اقبال کی زبان میں تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا. رومیوں، ایرانیوں، مصریوں کی تہذیبوں کو مریا میٹ کر کے محمدی تہذیب و ثقافت کے جھنڈے پوری دنیا میں لہرا دیے، اور دنیا منہ میں انگلیاں لے کے کہنے لگی بات کیا تھی. نہ روم و ایران سے دبے وہ چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو ہوتا تھا کافور پہ نمک کا دھوکا، وہ بن گئے دنیا کو ایک کثیر بنانے والے. دیکھنے کو نکل آئی ساری خدائی، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے. یہی قرآن تھا. 100 سال ہونے سے پہلے پوری تیسرے دنیا کی 3 حصوں پہ حکومت اسلام کے جھنڈے لہرا دیے 22 لاکھ بمبید پر. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب منبر رسول پہ کھڑے ہو کے 2.5 فٹ کی چھڑی کو حرکت دیتا تھا تو کسریٰ کے شیر دل جرنیل کانپتے تھے. یارو پتہ کرو کہیں عمر نے اپنی فوجیں ہماری طرف روانہ تو نہیں کرنی. اس وقت کی عورتیں بھی جانتی تھی. کہتی عبداللہ میں نے قرآن پڑھا ہے، اس میں لعنت نہیں. اچھا بتا تو نے یہ عہد پڑھی ہو ما آتاکم الرسول فخذوہ ما، ہاں تو پھر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے ان عورتوں پر. اور اللہ کے رسول کا لعنت کرنا اللہ کا لعنت کرنا ہے کہ جو عورتیں بنوٹی بال لگاتی ہیں یا لگواتی ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے. اور اللہ کی لعنت ہے ان پر جو دانتوں میں فاصلہ کرتی ہیں یا کرواتی ہیں، چہرے کے بال اکھیڑتی ہیں یا کھڑواتی ہیں، جسم کے کسی حصے کو زخمی کر کے سرما بھرتی. اللہ کی لعنت پھٹکار. شیطان بھی لعنتی ہے، عورتیں بھی لعنتی ملعونہ. بیوٹی پارلر لش پش کر رہو پر مرد بھی اور عورتیں بھی بھاگ دوڑ لگی ہوئی ہے. مہنگائی بڑی ہے لیکن تراش خراش اس میں جو بکنگ میں باری نہیں ہے. یہی تجھ کو دھن ہے. رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی، وہ فیشن نرالا. کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا؟ تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا. ورنہ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، عبرت کی جا ہے تماشا. لش پش تراش خراش اسی میں بس اس چکر میں پڑے ہوئے ہیں یہ سارے. عورت کا چہرہ بالوں سے خالی ہے، عورت کے چہرے پر بال نہیں ہے، وہ چند بال اکھیڑے لعنتی. اور مرد کا چہرہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی کے بالوں سے مزین کیا. یہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن داڑھی کے بال مونڈ کے گٹر کی نالیوں میں پھینک کے کاٹ کے پھینک کے. اس کو لعنت سے حصہ نہیں ملے گا. کوئی بھی گناہ کرے انسان، جب تک گناہ کر رہا ہے گناہ کے اندر ہے، گناہ ختم گناہ سے باہر. مسئلہ جھوٹ بول رہا ہے گناہ کے اندر ہے، جھوٹ ختم گناہ سے باہر. گانا سن رہا ہے گناہ کے اندر ہے، گانا ختم گناہ سے باہر. معافی مانگ رہے اللہ معاف کر دے گا، نہیں تو اس کے کھاتے میں گناہ چڑھ گیا. ہر گناہ میں یہ موقع آتا ہے کہ انسان گناہ سے باہر ہو جاتا ہے. لیکن داڑھی بڑھانا ایک ایسا گناہ ہے 24 گھنٹے 8 پیر گناہ میں ہے. جب بھی موت آئے گی گناہ میں، ایسا گناہ ہے جب بھی موت آئے گی گناہ میں. اللہ کے فرشتے بڑے مقرب
وہ عرش تھامے ہوئے ہیں اللہ کا، اور تسبیح بھی بیان کر رہے ہیں اللہ کی، اور مومنوں کے لیے بخشش کی دعا بھی کر رہے ہیں۔ اور تسبیح میں یہ ہے کہ سبحان الذی من زین الرجال باللحا، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کے چہروں کو داڑھی سے مزین کیا۔ تسبیح بیان کر دے اللہ کی، اللہ فطرت کے مطابق ہم، اگر داڑھی اچھی نہیں کیوں ہوگا تب؟ 6 حدیثیں سنا، داڑھی رکھو، داڑھی بڑھاؤ، داڑھی کو معاف کرو۔